الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ عزیز اور بھائیو، ہم سیرت النبی پر گفتگو کر رہے تھے اور سورۃ الضحیٰ کی ان 3 آیات میں سے 2 پر بات ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا اور آپ کو پروٹیکٹ کیا، آپ کی حفاظت کی، آپ کو پناہ دی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا حضرت خدیجہ کے ذریعے سے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے، اس لیے کہ آپ تاجر تو نہیں تھے، آپ بزنس سیلز مین تھے، لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں سے ان کو کمیشن ملتا تھا۔ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون تھی، بلکہ سب سے مالدار خاتون تھی، 2 دفعہ کی بیوہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں یہ شہرت ملی کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے، تو انہوں نے آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا۔ ادھر 2 دفعہ کی بیوہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پاک بازی کا بھی عرب میں چرچا تھا، مکے میں چرچا تھا کہ ایک پاک باز خاتون ہے، لہذا وہ حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہہ کر پکارنے لگے کہ پاک باز خاتون۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یعنی ینگ محمد بن عبداللہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم میرا مال لے کے جاؤ، میں تمہیں باقیوں سے زیادہ دگنا نفع دوں گی۔ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا تو آپ نے حامی بھر لی کہ میں آپ کا مال لے کے جاؤں گا۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال دے کر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ساتھ اپنا ایک بھتیجا بھیجا اور اپنا ایک میسرہ نامی غلام بھیجا، اور ان دونوں سے کہا کہ تم نے جو محمد کہے وہ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو آبزرو کرنا ہے بڑی گہرائی کے ساتھ۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سورج آسمان سے اتر کے ان کے گھر میں آ گیا ہے۔ سورج روشنی کی سورس، ہدایت، اور ساری دنیا کے لوگ ان کے گھر روشنی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر ورقہ بن نوفل سے کیا، جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ تھے تو قرشی، لیکن حق کی تلاش میں وہ عیسائی ہوئے تھے۔ مکے کچھ لوگ تھے گنتی کے، جو اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتے تھے، کعبے کی دیواریں پکڑ کے کہتے تھے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں راستہ دکھا کہ ہم تیری بندگی کیسے کریں، تو ہمیں بتا، ہم پر واضح کر کے ہم تیری بندگی کیسے کریں۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نہیں آئی تھی تو اسلام کا لاسٹ ورژن جو تھا وہ عیسائیت تھا،
اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہذا یعنی آپ پر وحی آنے سے پہلے حق جو تھا وہ عیسائیت ہی تھی، اصلی عیسائیت، وہ جو موجود وہاں پر عام عیسائیت تھی، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والی وہ نہیں، اصلی عیسائیت۔ تو اسی تلاش میں وہ عیسائی ہو گئے تھے، تورات انجیل انہوں نے پڑھ لی تھی، اس کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے جا کر اپنا خواب ان سے بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔ حضرت خدیجہ سمجھی ہوں گی کہ شاید میرے یہاں کوئی نبی مہمان آئے گا، لوگ اس سے ملنے کے لیے آئیں گے، یا میرے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کا نبی بنے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا کہ مکے کی عورتیں یہودی یا عیسائی علماء کو بلا کر ان کا بیان کرایا کرتی تھیں حرم میں۔ تو ایک دفعہ ایک یہودی عالم بیان کر رہا تھا عورتوں کے سامنے، تو سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو اس نے بیان کرتے کرتے بیچ میں ہی اپنی بات روک کر کہا کہ وہ جو لڑکا جا رہا ہے نا، یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے، تم میں سے جو اس سے شادی کر سکتی ہے کر لے۔ تو سب عورتوں نے ہنس کر ٹال دیا کہ ابھی پور گیا، لیکن حضرت خدیجہ نے اس کو بڑا سیریسلی لیا، اس کو اپنے گھر بلوایا اور اس سے کہا کہ تم نے وہ جو بات کہی تھی وہ کیا بات کہی تھی تم نے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا۔ اچھا، اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست کیا ہوا تھا کہ اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نفع ہوا، اور آتے ہی آپ نے پائی پائی کا حساب دیا۔ تو حضرت خدیجہ نے اس حساب سے کنفرم کر لیا کہ یہ بندہ واقعی دیانتدار ہے، ایویں نہیں ہوا بن گئی دی، کنفرم ہو گیا کہ یہ امین ہے۔ پھر اپنے غلام میسرہ کو بلایا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ تم نے اس شخص میں کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میڈم اس کے بارے میں یہ تو سنا تھا کہ یہ سچا اور دیانتدار ہے، لیکن یہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اخلاق میں، کردار میں، معاملہ فہمی میں اس کا جواب نہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے خوش ہو کر میسرہ غلام کو آزاد کر دیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اور اب حضرت خدیجہ نے ٹھان لی کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن فائنینشلی آپ کی کوئی ساؤنڈ حیثیت نہیں ہے، سیلز مین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اپنی چچا کی بیٹی ام ہانی سے شادی کی خواہش ظاہر کر چکے تھے۔ ایک بچہ شریف جو عورتوں کے پیچھے نہ پھرنے والا، عورتوں میں دلچسپی نہ لینے والا، جب وہ شادی کی عمر کو پہنچے گا تو اس کے سامنے کیا پرپوزلز ہوں گی؟ اپنی کزنز جن کے ساتھ وہ بچپن سے کھیلا ہے اور انہی کو صرف جانتا ہے، اور ایرا غیرہ عورتوں سے اس کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی بیٹی حضرت علی کی بڑی بہن حضرت ام ہانی سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ابو طالب نے آپ کی یہ خواہش ٹرن ڈاؤن کر دی۔ اب حضرت خدیجہ کی سہیلیوں نے کہا حضرت خدیجہ سے کہ ہاں ہمیں کیوں پوچھ رہی ہو، کرو بسم اللہ کرو۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں پیغام کیسے بھیجوں، اس لیے کہ وہ پیغام بھیجنا جو تھا آج کے دور میں بھی مشکل ہے شریف بچیوں کے لیے، اور آج سے 1500 سال پہلے تو اور مشکل ہوگا، یہ بات میں عرض کر چکا ہوں۔
تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی نفیسہ نامی، اس نے حامی بھری کہ یہ بات میں کر لوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے باہر نکل رہے تھے. ذہن میں آ گیا نا آپ کے کہ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، گول چکر شروع ہو جاتے ہیں، 1 2 3 4، اور جب 7 چکر مکمل ہوتے ہیں تو پھر یوں باہر نکلا جاتا ہے مقام ابراہیم کی طرف. تو آپ طواف کر کے نکلے تو آگے سے نفیسہ آئی. اس نے کہا محمد تم نے شادی نہیں کرنی؟ آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے کون عورت شادی کرنا چاہے گی؟ تو نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو تو. آپ نے فرمایا کہ پہلے نام بتاؤ، پھر میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا، رسپونڈ کروں گا. تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد آپ سے شادی کرنے کو تیار ہے. تو آپ نے کہا اگر خدیجہ تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں. یعنی سمجھیے بات کو کہ اگرچہ عمر کا فرق ہے، لیکن چونکہ ان کی ریپیوٹ کیا تھی، طاہرہ، پاک باز خاتون، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاں کر دی. اور آپ نے گھر جا کر اپنے چچا کو بتایا جو آپ کے سرپرست بھی تھے کہ مجھے خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے. ابو طالب نے اپنے 2 بھائیوں کو بلایا مشورے کے لیے. ابو لہب آپ کا بدترین دشمن اول روز سے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ سے اول روز سے پیار کرتے تھے. اور ان کو بتایا کہ محمد کو خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام ملا ہے. تو ابو لہب نے اپنی خصلت کے مطابق ٹونٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ شادی کے معاملات ہوتے ہیں نا، آپ سب جانتے ہیں کہ کسی اچھے گھرانے سے شادی کا پیغام آ جائے تو ذرا ایک تشویش سی ہوتی ہے کہ دھوکہ ہی نہ ہو. تو ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اوئے مروانہ دیں کہ ذرا بےزتی نہ کرا دیں، پکی بات ہے. تو حضرت عباس نے فوراً اس کو کنفرنٹ کیا کہ کیوں، ہمارے بچے میں کیا کمی ہے؟ کیوں ساڈا منڈا سونا نہیں، جوان نہیں، صادق نہیں، امین نہیں؟ یہ اس کو منہ بند کرا دیا. ابو طالب نے مزید پہلے تو بھائیوں سے مشورہ کیا، اور مزید یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی کوئی مذاق کی بات تو نہیں جو نفیسہ نے اس سے کی ہے، مذاق تو نہیں کیا، واقعی خدیجہ نے خواہش ظاہر کی ہے. تو ابو طالب نے اپنی بہن صفیہ بنت عبد المطلب کو بھیجا ذرا کنفرم کرنے کے لیے کہ ذرا ٹو لے کے آؤ کہ واقعی اس نے پیغام بھیجا ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ گئی ہیں حضرت خدیجہ کے گھر، دستک دی، اندر سے ایک لونڈی آئی. تو حضرت صفیہ نے پوچھا کہ خدیجہ بنت خویلد تشریف رکھتی ہیں؟ نگا جی ان سے کہو کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے. اب یوں ہی لونڈی نے جا کر پیغام دیا، بتایا کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہیں. تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھاگتی ہوئی دروازے پر آئیں اور حضرت صفیہ کو بڑے اعزاز کے ساتھ لے کر اندر گئیں. اور اندر جاتے ہی یوں ہی بیٹھی، تو ہوتا نا ایسی بات جو ہے وہ ایک دم جا کے نہیں بیان کرنی ہوتی، پہلے کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے تو پھر یہ بات جو ہے وہ بیچ میں پوچھی جاتی ہے کہ پیغام ملا تھا. لیکن حضرت خدیجہ نے بیٹھتے ہی کہا کہ آپ جو بات پوچھنے کے لیے آئی ہیں وہ بات درست ہے، میں نے واقعی محمد کو پروپوز کیا ہے. اور واپس جا کر بھائی کو بتا دیا، ابو طالب کو. اب ابو طالب، ابو لہب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں گئے ہیں حضرت خدیجہ کے گھر، یعنی فارملی سوال کرنے کے لیے رشتے کا. اور ادھر سے حضرت خدیجہ کا چچا آیا ہے سامنے سے، حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کا وکیل بن کے. تو رشتے کی بات ہوئی، رشتہ طے ہو گیا. ابو طالب نے اس سے پوچھا خدیجہ بنت خویلد کے چچا سے، اچھا یہ بتاؤ مہر کتنا لوگے؟
تو اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن زبان اٹک گئی، اکھلا گیا. تو ابو طالب نے کہا ہاں میں سمجھ گیا کہ تم ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو، فکر نہیں کرو. لیکن حضرت عباس نے کہا کہ تم بتاؤ کیا مانگتے ہو. حضرت عباس کے ذمہ رکھیے گا کہ وہ ساہوکار تھے اور لوگوں کو رقم دیتے تھے ادھار، اور پھر اس پہ سود جو ہے وہ لیا کرتے تھے. اور یہی سود ہے کہ جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں عباس کے جو سود ہے وہ ختم کرتا ہوں. تو حضرت عباس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کیا مانگتے ہو. مجھے خواہ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں بستی بستی جانا پڑا تو میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا. اس کے بعد حضرت خدیجہ بولی پیچھے سے کہ یہ مہر میں ادا کروں گی. ابو لہب نے پھر بکواس کی، لو جی نویں گل سنو، ہن عورتاں مہر دے دیاں جی. اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کنفرنٹ کیا اس کو کہ منڈا کمدا ہوئے تو عورت ہر صورت میں اس کو وصول کرتی ہے، اور اگر تیرے وغیرہ نکھٹو ہوئے اس کو پائی پائی وصول کرتی. رشتہ طے ہو گیا، ڈیٹ طے ہو گئی. اب اس ڈیٹ پر پھر یہ تینوں بھائی بہن صفیہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے گئے ہیں. نکاح ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی کے ساتھ اپنے دونوں چچاؤں کے پیچھے پیچھے اٹھ کے چلے ان کے ساتھ واپس. تو اس وقت حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا اور اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے. فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے. وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں. مکے کی سب سے مالدار خاتون، اس نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، اور واقعتاً لونڈی بن کے دکھایا ہے. اگر آپ لوگ چڑھے ہیں غار حرا پر تو 1000 فٹ بلند ہے وہ، اور اب سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں تب بھی اس پہ چڑھنا آسان نہیں ہے. یعنی میں تو آج سے 10 سال پہلے گیا تھا تو 2 دفعہ راستے میں سانس لی تھی. جوان آدمی آپ شاید چڑھ جائیں تو چڑھ جائیں، لیکن وہاں جب یہ سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی تنہائیوں میں ستو، کھجوریں اور آب زمزم پہنچایا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب یہ رشتہ طے ہو گیا. اور پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت خدیجہ نے سب کچھ کھول دیا، اور پھر وہ اگلا واقعہ پیش آیا جو میں لاسٹ ٹائم بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اب آئیے درمیانی آیت کی طرف، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضال پایا. یہ ضال کیا ہے؟ یہ ضالین کا واحد ہے. ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا وَلَضَّالِّينَ، تو اس کا یہ واحد ہے ضالًا. ضال ہوتا کون ہے؟ وہ شخص کہ جسے اپنی منزل کی تلاش ہو، وہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو، اس کا ایک ٹارگٹ ہو لیکن ہاؤ ٹو اپروچ دیٹ ٹارگٹ اسے پتہ نہ چل رہا ہو. کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے. قرآن مجید میں بار بار ایک بات کہی گئی ہے کہ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو یعنی مکے والوں سے کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سب کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں تو پوچھا گیا کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی پوچھو ان سے کہ بتاؤ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے. Who is your provider؟ اور کس کے کنٹرول میں آنکھیں اور کان، اور کون مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے. سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے. اور وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے. سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ. تو مکے کا عام کافر بھی توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتا تھا.
تو یہ گمان کرنا معاذ اللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کائنات کس نے پیدا کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت بھی حاصل تھی، اور آپ کو یہ یقین بھی تھا شک و شبے سے بالا تر ہو کر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مکہ چھوٹی سی بستی تھی، اگر یہ پتا تھا کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے، تو کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ ضرور پتا ہوگا۔ اور بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکا کہ فلاں موقع پر محمد نے تو کسی بت کو سجدہ کیا تھا، نو۔ تو مذہبی معنوں میں، دینی نقطہ نگاہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز 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 گمراہ نہیں تھے۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ لفظ دوال کیوں آیا؟ یعنی تعلق مع اللہ میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں، اللہ تعالیٰ کو ڈیل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں آپ یکسو تھے۔ لیکن دوسری طرف بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے ہر انسان کا، یعنی میرا، آپ کا، ہم سب کا ایک تعلق تھا اللہ کے ساتھ، اس میں بیچ میں کوئی نہیں، سیدھا تعلق۔ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کا یہی معاملہ، آپ اس کے بندے ہیں، وہ آپ کا رب ہے۔ لیکن ایک ہم سب کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ۔ اس پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے کنسرن نظر آتے ہیں انسانیت کے بارے میں۔ جب آپ کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے خود فرمایا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بڑے معمولی معاوضے پر فلاں گھرانے کے جانور چرایا کرتا تھا۔ تو جانور چرانے والا، اس کے پاس کتنا سرمایہ ہوگا؟ پتہ نہیں، اپنی روٹی بھی اس کو میسر آتی ہوگی کہ نہیں، تو کسی اور کی خدمت کرنا تو سوال ہی نہیں۔ اس وقت بھی آپ ایک خدمت کیا کرتے تھے، وہ خدمت کیا تھی؟ یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبر گیری۔ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ اتنی سی بات تو عام سیرت کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے اندر بھی ہے، 4ویں 5ویں جماعت کی کتاب میں۔ ان دونوں میں پیسہ نہیں لگتا، یعنی ایک یتیم کی اصل ضرورت اس کو گلے لگانا، اس کا منہ چومنا، ایسے اگر جیسے اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کا منہ چومتا اور گلے لگاتا، سرپرستی۔ اور دوسرا بیواؤں کی خبر گیری۔ اس کو بھی اگر آج آپ قیاس کریں گے تو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ آج کی بیوہ جو کھاتی پیتی ہو، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، اس کے بعد 2 گاڑیاں بھی ہیں، کریڈٹ کارڈ بھی ہیں، ڈیبٹ کارڈ بھی ہیں، خود ڈرائیو بھی کر سکتی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچیے گا۔ آج سے 1500 سال پہلے کی بیوہ، بوڑھی عورت، جس سے جا کر کوئی نوجوان ہر دوسرے چوتھے روز پوچھتا رہے اماں جی کو کم ہے تو دسو، اسے کہا کہ مجھے فلاں چیز لا دو، یہ میرا پیغام فلاں گھر میں جا کے دے آؤ، یہ چیز جو ہے یہ فلاں جگہ جا کے پہنچاؤ، اور وہ خدمت ان کی کر دے، اس میں بھی پیسہ نہیں لگتا۔ تو آپ یہ بھی کرتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، وہ میں واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ کو محسوس ہوا کہ میرے پاس چونکہ سرمایہ نہیں ہے، میں لوگوں کی مالی امداد نہیں کر سکتا، تو حضرت خدیجہ نے اپنا سارا کچھ ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ تو obvious ہے نا کہ اس کے بعد آپ نے وہ سرمایہ حضرت خدیجہ کا وہ انسانوں کی خدمت کے لیے صرف کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ لیکن پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ویلفیئر آرگنائزیشن تھی، حلف الفضول نامی۔ حلف کہتے ہیں اوت کو، اور فضول بہت سے سیرت نگاروں کی رائے تو یہ ہے کہ یہ فضل سے بنا ہے، فضل اللہ، فضل بن عباس، فضل بن عبداللہ، یہ اس میں عبداللہ فضل نام کے بہت سے افراد شامل تھے، لہذا اس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا۔
لیکن سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد تھا، فضل تو نہیں تھا، تو ہاؤ کم ہی واز دا ممبر، وہ کیسے اس کے ممبر تھے؟ تو یہ اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فاضل سے نکلا ہے. یعنی آپ سب جو ہے وہ ایک جاب کر رہے ہیں، اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے، کوئی کنسلٹنٹ ہے، پروفیشنل سروسز دے رہا ہے، وہ اس کا اصل کام ہے. لیکن ہم میں سے ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ والنٹیئر کام بھی کرے. اب یہ والنٹیئر کام جو ہوتا ہے یہ فاضل ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، ان ایڈیشن ہوتا ہے. تو حلف الفضول کا مطلب ہے والنٹیئر آرگنائزیشن. اس کا موٹو کیا تھا؟ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، یعنی یہ فیو پوائنٹ صرف ان کے بتا رہا ہوں. ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، کوئی ہمیں حاجت روائی کے لیے پکارے گا تو ہم اس کی حاجت روائی کے لیے پہنچیں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. اچھا، ایسی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ یہ بڑی قابل رحم ہوتی ہیں. آپ اگر ان کے آفیسز میں جائیں، ہیڈ کوارٹرز میں جائیں، تو آپ کو پہلے وہ چارٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، اب وہ ڈیجیٹل ڈسپلے مل جائے گا کہ ہماری آرگنائزیشن دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے. کہ اپنی آرگنائزیشن کے، اپنے فاؤنڈیشن کے پہلے سال ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اگلے سال 400 کو کھلایا، پھر 1000 کو کھلایا، اب ہم ہزاروں کو کھلاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، یعنی ہمارے اس ملک میں اس وقت کم سے کم 2 ادارے ایسے ہیں کہ جو لاکھوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، سالانہ تو بہت دور کی بات. سیلانی ہے، ایدھی ٹرسٹ ہے. تو کھانا کھلانا. پھر ایک غلط فہمی ہوتی ہے عام طور پر ہمیں کہ کچھ ظالم مار دیے جائیں تو شاید ظلم ختم ہو جائے گا. یہ غلط فہمی ہے. جیسے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، اور تنگ دستوں کو ڈیئرنیس الاؤنس دینے سے تنگ دستی، غربت ختم نہیں ہوتی، ظالموں کو مارنے سے ظلم ختم نہیں ہوتا. آپ ایک ماریں گے 10 پیدا ہو جائیں، 2 پیدا ہو جائیں گے، 2 ماریں گے 4 پیدا ہو جائیں گے، 4 ماریں گے 10 پیدا ہو جائیں گے، ظلم نہیں ختم ہوتا. اب ایک عام آدمی میرے جیسا لو آئی کیو کا مالک جو ہے، وہ جب ایسی آرگنائزیشن کی پرفارمنس دیکھے گا کہ واہ بھائی واہ، یہ تو شہر فیصل آباد میں جدھر چلے جاؤ سیلانی کا وہ لنگر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، ہر روز یہ ہزاروں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو میں امپریس ہو کر کہوں گا کہ میرا بھی اثر ڈال دیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ایوریج آئی کیو کا آدمی ہے اور ایک ذرا ابو آئی کیو کا آدمی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے نوع انسانی کے ذہین ترین فرد تھے. اس میں کچھ شک ہے؟ لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکتاہٹ ہوئی، پریشانی ہوئی. ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، بھوکے بڑھنے شروع ہو گئے. پہلے سال 200 تھے، اگلے سال 400 ہو گئے، 1000 ہو گئے، اب ہزاروں ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ بھوک الٹا بڑھ رہی ہے. اور وہ جو میں نے کہا کہ قتل کرنے سے ظلم ختم نہیں ہوتا، ظالموں کو قتل کرنے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً یہی چیز تھی جو پریشان کر کے غار حرا میں لے گئے. دیکھیے، ایک آدمی جس کی گھر میں بچے بھی نہیں مانتے بات اور بیوی بھی نہیں مانتی اور کوئی گھر میں لفٹ نہیں کراتا، وہ جا کے مسجد میں سارا دن بیٹھا رہے اور اذانیں بھی دے اور تسبیحاں بھی پھیرتا رہے اور بڑی شوق سے مسجد کی صفائی بھی کرتا رہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا، جس گھر میں خدیجہ بنت خویلد جیسی چاہنے والی بیوی ہو اور جو لونڈیوں کی طرح خدمت کرے، اور وہ مکے کی مالدار ترین خاتون ہو اور اس کا گھر بھی لیوش گھر ہو مکے کا، تو کس کا جی چاہے گا کہ اس گھر کو چھوڑ کر وہ جا کر پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر جا کر 7 ہفتے گزارے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فلما بلغ 40 سنۃ،
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی، کان حبب الیہ الخلاء، تو آپ کو خلوت بہت پسند آنے لگی، فکان یخلو الی غار الحراء، اور اب غار حرا میں تشریف لے جا کر خلوت گزین ہو جاتے، خلوت اختیار کرتے، تنہائی میں بیٹھ جاتے، ویتحنث فی، اور اس میں وہاں پر تحنث فرماتے۔ تحنث کا مطلب ہے عبادت۔ اب جو لوگ حدیث کی شرح لکھ رہے تھے ان کے سامنے ایک کوشچن مارک آ گیا کہ ابھی قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو وہ کون سی عبادت تھی کہ جو آپ 7 ہفتوں تک کرتے رہتے؟ لہذا انہوں نے اس کی شرح میں لکھا، کانا صفت تعبدہ فی غار الحراء التفکر والاعتبار، غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا۔ اب اگلا سوال، کون سا غور و فکر؟ بعض لوگوں نے سرسری طور پر کہہ دیا کہ اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کہ اس کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیسے بنایا۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ مکے کا عام کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتا تھا، بارشوں کا برسانے والا مانتا تھا، رازق مانتا تھا، زندگی اور موت کا مالک مانتا تھا۔ تو وہ جو شرک کرتے تھے، بتوں کے سامنے سر ٹیکتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پہچانتے تھے، تو وہ ہستی کے جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو، کسی کبھی غیر اللہ کو نہ پکارا ہو، وہ کیسے سوچ سکتی ہے یہ چیز کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا، اب آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے، ذرا اس پر نظر ڈالیں پیچھے مڑ کے، تو واحد چیز جس میں آپ کچھ ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو منزل نہیں مل رہی۔ پہلے بغیر سرمایہ کی خدمت کی، ظاہر تسلی نہیں ہوئی، پھر حضرت خدیجہ کے سرمایہ سے خدمت کی، تسلی نہیں ہوئی کہ یہ تو تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں، اس کے لیے ٹیم ورک چاہیے، تو ایک ٹیم میں شامل ہو گئے، حلف الفضول کے رکن بن گئے۔ لیکن وہاں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پریشانی ذہین آدمی کی ہے، یہ ہم کو خدمت کر رہے ہیں یا ڈس سروس کر رہے ہیں؟ ہم کچھ گین کر رہے ہیں، کچھ اچیو کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھنا شروع ہوئے اور غور و فکر، آخر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی۔ وہ رہنمائی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اب غور کریں گے، آپ سوچیں گے کہ اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ فرمایا پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یاد رکھیے گا، لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ، 2 گاڈ ہے نا، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے، ایک کیپٹل جی والا گاڈ ہے۔ کیپٹل جی والا گاڈ اللہ کے لیے، اس لیے اس کی کوئی جمع نہیں ہے، اس کی کوئی فیمینن نہیں ہے، جبکہ جو اسمال جی والا گاڈ ہے اس کے پلورل ہے گاڈس، اس کی فیمینن ہے گاڈس، گاڈز اینڈ گاڈسز۔ تو لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، غیر اللہ کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں لفظ رب قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا۔ عربی زبان میں اس کا یوزیج کیا تھا وہ سمجھیے کہ آج بھی اگر آپ نے کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، تو آپ کیا کہیں گے عربی میں؟ کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ۔ امیہ حضرت بلال کا رب تھا، آقا تھا، مالک تھا۔ اب انگریزی تراجم، جو لوگ بھی انگریزی تراجم دیکھتے ہیں یا کوئی ذوق رکھتے ہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھا تو اب دیکھیں، آپ انگریزی تراجم میں رب کا ترجمہ دیکھیں، بڑا فرینکلی لارڈ ترجمہ ہوگا، آقا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہندوستان میں جو پہلا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، فارسی میں، اس میں انہوں نے رب کا ترجمہ پروردگار کیا، پالنے والا۔ اب اردو تراجم میں وہی ترجمہ جو ہے پھر آگے چلا جا رہا ہے، پالنے والا۔ حالانکہ پالنا تو ایک سروس ہے،
لارڈ ایک حیثیت ہے، مالک ایک حیثیت ہے. تو اردو تراجم میں ترجمہ پالنے والا ہے، لیکن رب کا ترجمہ اصل میں کیا ہے؟ لارڈ، آقا. اچھا، اب میسج کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو ایشو ہے، غربت کو ختم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، بھوک کو مٹانا، یہ ظالموں کے خلاف نعرے لگانے اور ظالموں کے خلاف کوئی تحریک چلانے، ان کا پیٹ چاک کرنے، یا بھوکوں کی کوئی ایسوسی ایشن بنانے، غریبوں کو کوئی پارٹی بنانے ہوتے نا. ہمارے ملک میں وقت ہوتا ہے غریب پارٹی نہ کسی کام سے بنتی رہے، نام سے بنتی رہتی ہے. اس سے نہیں ہوگا. اس کے لیے گراس روٹ لیول سے آپ ایک تحریک اٹھائیے 3 بنیادی باتوں کی بنیاد پر. نمبر 1، وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا آقا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اب الذی خلق تو سارے مانتے تھے، جس نے پیدا کیا. اب جو قرآن کے انٹروڈکشن آف اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ کیا تھا؟ اللہ از یور لارڈ. اچھا، لفظ رب چونکہ مکے کے سردار اپنے لیے استعمال کرتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ عربی میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو کیا کہیں گے؟ کانا امیہ ربا بلال. تو وہ سارے ارباب تھے بنے بیٹھے. تو قرآن مجید کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی. تم مخدوم ہو، خدمت لیتے رہو بے شک، لیکن رب تم نہیں ہو، رب میں ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر دوسرا یہ کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے. کون نہیں جانتا کہ انسان کی تخلیق میں خون کا ایک رول ہے. ایک ان پڑھ عورت جو کسی نے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، شہر بھی کبھی نہ آئی ہو، وہ انڈا توڑتی ہے اور اس میں ایک لال لائن نظر آتی ہے، پھینک دیتی ہے، اور انڈا جو ہے خراب ہو جائے تو باقاعدہ اس میں کافی سارا جمع ہوا خون نکلتا ہے، اور پھر وہ ایک چوزا سا بنا ہوا بھی نکل آتا ہے، پرانا انڈا ہوتا اس میں سے. اور وہ اونٹ بھی پالتے تھے، بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے، اور ان کی بھیڑ بکریاں اور اونٹنیاں ابورٹ بھی کرتی تھی. ان کی اپنی عورتوں کے مس کیریج ہوتے تھے. تو ارلی مس کیریج ہو، ارلی ابورشن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خون نکلتا ہے. ذرا لیٹ ہو جائے تو بڑے بڑے لوتھڑے خون کے، یعنی جمع ہوا خون نکلتا ہے، اور پھر اور آگے چلے جائیں تو ایک ان فارم سا ماس نکلتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ بتائے کہ ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ایوری باڈی نیو دیٹ. اصل ایمفیسس اسی پر ہے. اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے، اللہ جی خلق، جس نے پیدا کیا، اور ساتھ جس نے تمہیں قلم سے تعلیم دی. اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں ان کو ہم نے پہلے وحی میں شامل ہی نہیں کیا، اس لیے کہ ایزمپشن ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کرایا. اس پہ کیا فرمایا؟ کلا ان الانسان لیطغی. نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. الرآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان الی ربک الرجعی، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ آخرت کا تصور تھا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، موت کے بعد دوبارہ جاگنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی خطبات، اس میں دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں جو خطبہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت خطبہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، بے شک قافلے کے آگے چلنے والا قافلے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. یہ عرب کی ایک ٹریڈیشن تھی کہ جس کو بھی آگے آگے بھیجتے تھے کہ تم جگہ کا تعین کرو کہ کہاں پانی پینا ہے، کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، کہاں رات گزارنی ہے. وہ بڑا ٹرسٹ وردی آدمی ہوتا تھا، وہ کبھی قافلے والوں کو چیٹ نہیں کرتا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رائد کہہ رہے ہیں کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، بے شک قافلے کے آگے چلنے والا کبھی بھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. واللہ ان کذبت الناس جمیعا،
اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ما کذبتکم، تمام انسانوں سے جھوٹ کہہ سکتا ما کذبتکم، تم سے جھوٹ نہ کہتا، وَإِنْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا ما غررتکم، اگر تمام جہان والوں کو دھوکہ دے سکتا تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافہ، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا بالخصوص اور تمام نوع انسانی کی طرف بالعموم اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم جیسے تم رات کو سو جاتے ہو ایسے ہی ایک دن مر جاؤ، اور پھر جیسے صبح کو سو کر اٹھتے ہو ایسے ہی ایک دن دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے۔ ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر تمہاری کرتوتوں کے بارے میں تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، اور پھر تمہیں اچھے کا اچھا برے کا بدلہ دیا جائے گا، یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی۔ اب حکم کیا ملا آپ کو، گائیڈنس کیا ملی کہ یہ غربت کے خلاف آواز اٹھانے سے نہیں ہوگا، ظلم کے خلاف کوئی تحریک چلانے سے نہیں ہوگا، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے اور ان کی کوئی انجمن بنانے سے نہیں ہوگا، یہ تین باتیں لے کر جاؤ پبلک میں۔ مجھے اللہ نے جو تمہارا رب ہے اپنا رسول بنایا ہے، دو نظریے یہ ہو گئے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اللہ تمہارا رب ہے، اور تیسرا یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ اب پوری آپ کی جو مکی زندگی ہے خاص طور پر آپ اس کو دیکھیں کہ انہی چیزوں کی ہیمرنگ ہے، قرآن مجید میں بھی پورا مکی قرآن دیکھ جائیں انہی باتوں کی ہیمرنگ ہے، آخرت آخرت آخرت، میں رسول ہوں، اللہ تمہارا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ایک حصہ ہے ان مکی صورتوں کے اندر، بہت بڑا حصہ ہے وہ بھی، کہ جس میں پچھلی قوموں کے واقعات ہیں کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اپنی طرف بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام یہ ہوا۔ فرعون کو دیکھ لو، قوم ہود کو دیکھ لو، قوم نوح کو دیکھ لو، قوم صالح کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ جو بار بار سنایا جا رہا ہے۔ میسج کیا تھا کہ یہ ہوگا ایک گراس روٹ لیول سے موومنٹ اٹھا کر ان نظریات کی بنیاد پر۔ اب جن لوگوں نے مکے والوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین نظریات آپ کو رسول مانتے ہوئے باقی دو نظریات مان لیے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، آپ نے ان کو آرگنائز کیا۔ تشدد فوراً شروع ہو گیا صحابہ کرام پر، لیکن آپ پر صرف زبانی تشدد ہوا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ پر جنوں کا سایہ کہا گیا، کسی نے کہا مرغی ہو گئی ہے اس کو، کسی نے کوئی بکواس کی، کسی نے کچھ بکواس کی۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ پچھلی نشست میں کہ آپ پر دست درازی نہیں ہو سکی، آپ کے ساتھیوں پر دست درازیاں ہوئیں، ان پر تشدد ہوا، تو وہ ہجرت حبشہ پر مجبور ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروٹیکٹڈ رہے 790 تک۔ 790 میں جا کر پھر شیب ابی طالب ہوئی، وہ 3 سال کا مقاطع ہوا، اور پھر میں بتا چکا ہوں آپ کو کس طرح ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا تو اس نے آپ کو نکال دیا۔ لیکن یہ کل 13 سال جو ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے اس کو پہچانیے کہ کہاں سے شروع ہوا کہاں تک پہنچ گیا، پھر باقی ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد واحد سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ جب وحی آئی آپ پر پہلی تو آپ گھر آئے بہت گھبرائے ہوئے، اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کمبل اڑایا، پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح ایک ناموس جو ہے وہ آیا اور اس نے مجھ سے آ کر یہ کہا۔ تو حضرت خدیجہ نے کمال دانش مندی کا ثبوت دیا، اور میں تو اس کو بھی ایک پلس پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک 2 دفعہ کی بیوہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اب غور کیجئے، ایک جوان لڑکی ہوتی آپ کی بیوی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پریشان آئے تھے، وہ بھی رونا پیٹنا شروع کر دیتی،
حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ آپ کو تسلی دی کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں انسانیت کے ساتھ، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے حضرت خدیجہ کے پاس، تو اچانک پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے نظر آئے، پھر ڈر گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہی، پھر وہ نظر آئی شکل مجھے۔ تو حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی اور اپنے بال جو ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے محبت کے ساتھ ڈالے۔ پوچھا اب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت خدیجہ نے کہا کہ یقیناً یہ کوئی بدروح نہیں ہے، اگر کوئی شیطان ہوتا، جن ہوتا، تو وہ ہمیں قریب ہو کر انجوائے کرتا، یہ جو پرے چلا گیا اس کو شرم آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیک روح ہے۔ پھر حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ورقہ بن نوفل کے پاس، اور بیان کیا پورا واقعہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو فلاں فلاں پیغمبر پر، موسیٰ پر آیا تھا، اور فلاں پر آیا تھا، اور فلاں پر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول نامزد کیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب تمہیں اہل مکہ، مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا واقعی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ لیکن ان 13 سالوں میں اچیومنٹ کیا ہے؟ آپ نے اس معاشرے کو بلو کر، جیسے دودھ بلویا جاتا ہے نا، رڑکا جاتا ہے پنجابی میں جسے کہتے ہیں، تو کیا نکلتا ہے اس میں؟ مکھن نکل آتا ہے۔ تو آپ نے اس سوسائٹی کا مکھن نکال لیا۔ 100 سے زائد افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام تشدد اور مشکلات کو جھیلتے اور برداشت کرتے ہوئے نکل آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے اس میں آپ کے ساتھ مہاجرین بھی تھے نا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل سرمایہ تھا، تو آپ یہ سرمایہ لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور پھر مدنی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی نشست میں وہ سارا مدنی دور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ مدنی دور کے اکثر واقعات معلوم ہیں۔ یہ جو 2 نشستوں میں آپ کو میں نے ساری تفصیل بتائی ہے، آپ نے غور کیا ہوگا ان میں سے اکثر باتیں آپ کو معلوم نہیں تھی، لیکن جو مدنی زندگی ہے وہ آپ کو تقریباً موٹی موٹی اس کے جو ہائی لائٹس ہیں وہ یاد ہیں۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، صلح حدیبیہ ہے، اور پھر فتح مکہ ہے، یہ سب آپ کو یاد ہے۔ پھر تو غزوہ تبوک ہے اور حجۃ الوداع ہے، تو یہ سب کچھ یاد ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس کو اختصار کے ساتھ ایک ہی نشست میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محمد